جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ میرا تعلق بیسک سندھ سے ہے اور سندھ کا ضلع ہے دادو، تحصیل جوہی اور پوسٹ آفس ہے ڈرگ بالا۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا اپنا آبائی گاؤں ہے محمد حسن گرمانی۔ زمیندار لوگ ہیں ہم، ہماری اپنی زمین ہے۔ تو آج میں سارا جو ہے نا فیس بک پہ اپنے گاؤں کو دیکھتا رہا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں سیلاب آیا ہوا ہے۔ سندھ میں دادو ضلع کے اوپر جو اوپر والی پٹی ہے وہاں بہت بڑا سیلاب آیا ہوا ہے، اللہ ان کی مدد فرمائے۔ اور ہمارا گاؤں بھی سیلاب کی زد میں ہے، بیچ میں بالکل۔ تو ان کا زمینی رابطہ بالکل منقطع ہے اور کچھ ہمارے رشتہ دار جو ہیں وہ پھنسے ہوئے ہیں سیلاب میں، اللہ ان کی مدد فرمائے۔ چونکہ میڈیا کی کوریج زیادہ نہیں دی گئی وہاں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں روڈ نہیں ہے، اتنے آسانی سے میڈیا نہیں جا سکتا، اس لیے اتنی کوریج نہیں۔ جیو میں خبر نہیں آئی، ایکسپریس پہ نہیں آئی، ٹھیک ہے۔ سندھی کچھ چینل وہاں آئی ہے لیکن اتنی وہ بھی زیادہ نہیں آئی۔ تو وہاں ان کی مدد اس وقت بہت اہم ہے، ہیلی کاپٹر کے ذریعے وہاں لوگ پھنسے ہوئے ہیں۔ اور ہمارا جو گاؤں ارد گرد جتنی بھی آبادی تھی، یعنی کہ جو ہم نے کھیت وغیرہ تھے جہاں ہماری پیداوار تھی، ٹھیک ہے، وہ ساری تباہ و برباد ہو گئی ہے۔ اور کچھ ایسے مسلمان بھی ہیں جن کے جانور باہر پھر رہے تھے، چر رہے تھے، وہ بھی اب میں آپ کو ویڈیو دکھاؤں گا، وہ بالکل مطلب وہ پانی میں جو ہے نا وہ ڈوب کے جو وہ نقصان ہو گیا ہے۔ تو آج ہمارا گاؤں بھی پوری سیلاب کی زد میں ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد فرمائے۔ میرے والدین الحمدللہ زندہ ہیں، ان سے میرا پورا رابطہ ہے۔ تو کچھ مکان بھی گر گئے ہیں۔ میرے ماموں جو ہیں ان کا بہت بڑا نقصان ہوا ہے، اللہ ان کی غیب سے مدد فرمائے۔ انہوں نے اپنا ٹیوب ویل بنایا۔ ہماری زمین اپنی الحمدللہ، کئی کھیت ہیں، بلکہ 4 مربے تو ہمارے دادا کے تھے، پھر وہ تھوڑے سے تقسیم ہوئے۔ نہری نظام ختم ہے وہاں، کیونکہ اوپر سے جو ہے نا وہ کھیر تھر جبل ہے اور ساتھ میں ایک گاچ نہر بولتے ہیں، یعنی جس طرح ہمارے نہر ہوتی ہیں وہاں بہت بڑی ایک نہر ہوتی ہے، اس وجہ سے وہ جو نہری نظام بالکل ختم ہو گیا۔ بارش جب ساتھ میں ہمارے 10 سے 15 کلومیٹر اوپر ہمارے یہاں یہ پہاڑ ہے، جب بارشیں ہوتی ہیں تو پہاڑ سے پانی نیچے آتا ہے اور بہت زیادہ پانی جمع ہو کے پھر اپنے جو ہے نا وہ گاؤں کو نقصان پہنچاتا ہے یا دوسرے تک پہنچ جاتا ہے۔ 1995 میں بھی یہ بہت بڑا سیلاب آیا تھا، میں وہیں موجود تھا۔ اس وقت میں درس میں پڑھتا تھا، حفظ کرتا تھا، تو میں ویسے ہی گیا تھا اپنے گاؤں، تو سیلاب آ گیا، تو یہاں تک پانی تھا گھروں میں۔ تو ہم نے جان ایسے بچائی کہ وہاں درخت پر بیٹھ کے ہم نے جان بچائی، مویشی چلے گئے، مکان گر گئے، تو وہ تقریباً وہی آج حالت ہے۔ تو میرے ماموں نے بہت بڑا ایک سیٹ اپ بنایا تھا، سولر سسٹم، کہ وہاں سولر سسٹم لگا کے نہیں، پلیٹیں جو ہوتی سولر پہ، وہ پھر وہاں اسی سے جو ہے موٹر لگائی تھی، تو وہاں سے اپنی زمین کو سیراب کرتے تھے، پھر وہیں سے مرچیں وغیرہ، دوسری پیاز وغیرہ وہ انہوں نے اگائے تھے، اور جس طرح یہ گندم وغیرہ اگائی تھی۔ تو ان کا بڑا نقصان ہوا اس بات پہ۔ اور بہت سارے ایسے مسلمان ہیں جن کے مکان گر گئے ہیں اور جن کے مال مویشی جو ہے وہ سیلاب کی زد میں آ گئے ہیں۔ اس وقت بہت سارے مسلمان جو ہے نا وہ وہاں کے، کیونکہ تحصیل جوہی سے اوپر والا حصہ ہے، کاچھو بولتے ہیں اس کو، کاچھو کا، تو وہ پوری پٹی جو ہے نا اس وقت سیلاب کی زد میں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ان کی مدد فرمائے، اور ہم دعا کر سکتے ہیں، اور جہاں تک ہماری کوشش ہوگی، یا دوست جو دیکھنے والے سننے والے ہیں، مالی مدد بھی کر سکتے ہیں ان کی۔ یہ میرا نمبر ہے، اور یہ اس پہ ایزی پیسہ بھی نمبر ہے، اور اکاؤنٹ بھی۔ اگر کوئی دوست ان کی مدد کرنا چاہیں اور ہم پر اگر اعتماد کرتے ہیں تو ہم ان تک یہ مدد پہنچائیں گے، کیونکہ ان مسلمانوں کا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے۔ آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ مسلمان ایک جان کی مانند ہے، ایک جسم کی مانند ہے۔ اگر آپ کے ایک جسم کو تکلیف پہنچتی ہے تو پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ تو جو مسلمان اللہ نے ان کو دیا ہے، صاحب استطاعت ہیں، وہ اگر مدد کرنا چاہیں ان غریب مسلمانوں کی جو ان حالات میں ہیں، اور جن کے مکان گر گئے ہیں، جن کی فصلوں کو نقصان ہوا ہے، جن کی یہ سولر سسٹم تباہ و برباد ہو گیا۔ اور اللہ تبارک و تعالی آزمائش میں کس طرح ڈالتا ہے۔ 2 دن پہلے بہت بڑا خطرناک وہاں طوفان آیا تھا،
جس کی وجہ سے کچھ لوگ وہاں فوت بھی ہو گئے. اتنا خطرناک طوفان تھا کہ درخت بھی گر پڑے, دیواریں گر پڑیں, جو سولر سسٹم لگائے تھے انہوں نے وہ بھی, جو پلیٹیں تھیں وہ ہوا میں اڑ گئیں. کچھ لوگوں نے ان کو پکڑ کے مطلب بیٹھ گئے, وہ ان لوگوں کو بھی ہوا اڑا کے لے گئے, جس کی وجہ سے 2-3 بندے فوت بھی ہو گئے. پہلے 2-3 دن یہ بہت بڑا طوفان آیا اور آج یہ سیلاب آیا. مسلمانوں کی مدد کرنا یہ ہمارا اخلاقی فرض ہے. ہم ان کے لیے دعا بھی کر سکتے ہیں. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ نیکی اور بھلے کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ آپ تعاون کرو. تو ہم دعا کر سکتے ہیں, اور جتنی ہمارے ہاں توفیق ہوگی ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کریں گے. اور چونکہ میرا دلی مطلب یہ وہاں میرا تعلق ہے, میری پیدائش ہے وہاں سے, سندھ ضلع دادو تحصیل جوہی اور اوپر کاچو کا علاقہ آتا ہے, اور پوسٹ آفس ڈگ بالا, ساتھ میں ہمارا اپنا ایک ذاتی گاؤں ہے جس میں ہم رہتے ہیں. تو 1995 میں بہت بڑا سیلاب آیا تھا. تو اب وہاں سے ہم کیوں نہیں جاتے؟ ہماری زمینیں ہیں, ہم زمینوں کے بیچ میں رہتے ہیں, ہم کاشتکاری کرتے ہیں, زمینیں ہیں, تو بندہ کوئی زمین کو چھوڑ کے جانا بڑا مشکل ہوتا ہے. اس لیے مطلب سیلاب آتے رہتے ہیں, ہم ان کو اللہ تعالیٰ کی مدد سے بچتے رہتے ہیں, کوشش کرتے ہیں کہ اس کو کوئی نہ کوئی جو حکمت عملی تیار کریں. اب وہ خطرناک یہ سیلاب آیا ہے, ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمارے والدین کی, ہمارے بہن بھائیوں کی, ان مسلمانوں کی مدد فرمائے, غیب سے مدد فرمائے. اور حکومت وقت سے بھی ہم یہ اپیل کرتے ہیں کہ ان مسلمانوں کی مدد کریں, ہیلی کاپٹر سے وہاں بھیجیں, فوج کو بھیجیں, ان کو ریسکیو کریں, ان کو بچائیں, ان کے مال و مویشی کی جو وہ حفاظت کریں, اور جن کا نقصان ہوا ہے ان کی مدد کریں, ان کی امداد کریں. اور جو دوسری NGOs وغیرہ ہیں وہ بھی وہاں پہنچیں اور دیکھیں, ان کی مدد کریں. اللہ کریم ہم سب کی مدد فرمائے, اور بالخصوص سندھ کے ان رہواسیوں, ان کے شہر جو گاؤں میں رہتے ہیں جو سیلاب کی زد میں ہیں, اللہ کریم ان کی مدد فرمائے. آمین.